اب ہم جلسے کے اپنے بالکل آخری مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ جلسے کا ہمارے اس پروگرام کا آخری مرحلہ بہت ہی کامیاب رہتا ہے۔ مسجد انتظامیہ ہر سال باہر سے، کلکتہ سے مختلف علماء حضرات کو دعوت دیتی ہے، اور یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ حضرات دور و دراز سے سفر کر کے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنے واعظ و نصیحت سے نوازتے ہیں۔ اور ایک سلسلہ یہ بھی رہتا ہے کہ انتظامیہ کمیٹی یہ سوچتی ہے کہ ہر سال کسی نئے مبلغ کو دعوت دی جائے۔ میرے خیال میں اس بار ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے چیف گیسٹ، ہمارے اس جلسے کے صدر محترم عالی جناب عزت مآب مفتی محفوظ صاحب ندوی، جن کا سلسلہ چشتیہ قادریہ سے ملتا ہے، اور سرزمین کلکتہ کے بہت معروف مشہور شخصیتوں میں سے ہیں، ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ بہت سارے حوالوں سے ان کا تعارف کیا جا سکتا ہے، لیکن قلت وقت ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا۔ غالباً حضرت راحت اندوری کا یہ شعر کہ ایسے درویش سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویش سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام سے حضرت مفتی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے واعظ و نصیحت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه۔
قدموں میں مصطفیٰ کی میرا مزار ہوتا، قدموں میں مصطفیٰ کی میرا مزار ہوتا، وہ خاک پاک ہوتے میں خاک سار ہوتا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ غفار بخش دیتا اگر آپ اشارہ کر دیں، غفار بخش دیتا اگر آپ اشارہ کر دیں، تو میرے جہاز عشیاں طوفان سے پار ہوتا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قدموں میں تیرے گرتا گلیوں میں تیرے پھرتا، قدموں میں تیرے گرتا گلیوں میں تیرے پھرتا، گاہے زار زار روتا گاہے بے قرار ہوتا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا মুহাম্মদ। সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ, গুণগান, উপাসনা, আরাধনা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রুজিদাতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ভালোবেসে দয়া করে ঈমানওয়ালা বানিয়েছেন। সকলে বলি अल्हम्दुलिल्लाह। भाई उर्दू वाले समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें अपने फ़ज़ल से ईमान वाला बनाया, हमें अपने फ़ज़ल से दीन और ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे पास एक ही दीन इस्लाम है, मक़बूल है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरे रास्ते को कोई इख्तियार करेगा अल्लाह उसे नहीं फरमाएंगे। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों को समझाने के लिए अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा नबी बनाकर, और फरमाया कि जो मेरे नबी की बात को मानेगा, उसके रास्ते को इख्तियार करेगा, उससे सुन्नतों पर चलेगा, हम राज़ी होकर खुश होकर उसकी ज़िंदगी को बना देंगे। दुनिया में उसको चैन और सुकून और इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलेगी, और आखिरत में हम उसे जन्नत देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करते हैं। अब ये बताइए कि अल्लाह से हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं सहाबा के साथ, और सामने आपने देखा कि एक औरत दरवाज़े के पास बेचैन परेशान हाल घूम रही है, दौड़ रही है। आपने सहाबा से पूछा कि इसको क्या हो गया, ये औरत क्यों परेशान है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इसके गोद का बच्चा खो गया है, जिसकी वजह से परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ही थे कि थोड़ी देर के बाद उस औरत को बच्चा मिल गया।
بچہ ملتی ہی اس عورت نے اپنے بچے کو پیار کرنے لگی اور پیار کرتے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس وقت اگر اس عورت سے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو، اگر اس وقت اس عورت کو کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو যদি এখন বলা হয় মহিলাকে যে তুমি তোমার ছেলেটা আগুনে ফেলে দাও, পারবে কি সে? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम बताओ अगर इस औरत से कहा जाए कि तुम इस बच्चे को आग में डाल दो, क्या ये डाल सकती है? साहब सब ने कहा बिल्कुल नहीं डाल सकती, कभी नहीं डाल सकती। आपने फरमाया सुन लो, इस औरत को अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है। अब बताओ अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में कैसे डाल सकते हैं? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाए, वो जहन्नम से बच जाए, इसलिए हर ज़माने में अल्लाह ने नबियों को भेजा है। और आखिर में हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जैसे अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे ज़्यादा, ऐसे हम सब भी नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब मोहब्बत करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब मोहब्बत करते हैं। जितनी मोहब्बत हम अपने नबी से करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा कहीं हमसे मोहब्बत करते हैं। आज हमारा जुम्ना नबी की मोहब्बत पर है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उसकी अलामत यह है कि इस वक्त हम अल्लाह के रसूल के नाम लेकर बैठे हैं। ये नाम हमारा नजात का ज़रिया है। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं घर में बैठी थी, अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और आप तशरीफ़ लाने के बाद मैंने आपको बड़ा खुश देखा कि आप बड़े खुश हैं। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल इस्तग़फिर ली, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए, আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করে দিন। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की हाथ उठाकर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असरत व मा अलनत। ए अल्लाह तुम आयशा की अगली पिछली और उसकी जो गुनाहें उन्होंने पोशीदा की है और जो गुनाहें उन्होंने चुपके की है, सारे गुनाहों को अल्लाह तुम माफ़ कर रहे। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी खुश हुई दुआ को सुनने के बाद कि खुशी के मारे झूम उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को देखकर आपने फरमाया आयशा तुमको क्या हो गया, तुम इतनी खुश क्यों हो? आयशा फरमाती है रसूल अल्लाह आपने मेरे लिए दुआ की है और मेरे लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ की है, आप अल्लाह के लाडले प्यारे रसूल हैं, तो इससे बड़ी मेरी खुशी की बात क्या होगी कि आपने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी। तो अब आप क्या फरमाते हैं, जो हमसे मोहब्बत की दलील है, आपने फरमाया आयशा सुन लो, जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है, इन्ना हादा लदुआई लि उम्मती फ़ी कुल्ली सलाह, जो दुआ आयशा मैंने तुम्हारे लिए की है, ये दुआ मैं हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए क्या करता हूँ। যে দোয়াটা আয়েশা তোমার জন্য আমি করেছি, এই দোয়াটা আমি প্রত্যেক নামাজে আমার প্রতিটা উম্মতির জন্য করে থাকি। আমরা কতটা নবীর জন্য দোয়া করি? নবীর জন্য দোয়া হচ্ছে নবীর নামে দরুদ পড়া। নবী আমাদের জন্য দোয়া করে গেছেন, কত ভালোবাসতেন তিনি উম্মতকে। আমার আপনার জন্য আমরা যতজন বসে আছি আমাদের নাম নিয়ে আমাদের নবী দোয়া করে গেছেন। এই আল্লাহর ওলিগণ বলেন যে কখনো কখনো আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতে হয় যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল হচ্ছে কি আমি জানি না, কিন্তু তোমার নবী আমাদের জন্য যে দোয়াটা তোমার কাছে করেছে তার ওসিলা দিয়ে তুমি আমার দোয়াকে কবুল করে নাও। अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मेरी दुआ तेरे पास कबूल हो रही है नहीं, लेकिन अल्लाह मेरे नबी ने मेरे हबीब ने जो आपसे मेरे लिए दुआ मांगी है उसके वास्ते मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो हमारे नबी ने हम सब के लिए दुआ मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत उम्मत से करते थे। आपने फरमाया लिकुल्ली नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी को अल्लाह ताला एक दुआ का इख्तियार देते हैं कि जो चाहो मांग लो दुनिया के अंदर। वकुल्लु नबीय्यिन, और हर नबी ने सअलल्लाह फी दुनिया, उस दुआ को दुनिया ही के अंदर मांग लिया है। जो नबियों को दुआ का खास इख्तियार दिया जाता था, नबियों ने वो दुआ दुनिया में इस्तेमाल कर लिया। वलाकिन अना इख्तबअतुहा लि उम्मती यौमल क़ियामा,
لیکن میں نے میری دعا، میرے اختیار میں جو دعا ہے، اس دعا کو میں نے دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے اس کا استعمال کروں گا۔ میں اپنی امتی کے لیے میں اس دعا کو بچا کر رکھا ہے، اور میں اس دعا کو قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کے لیے میں استعمال کروں گا۔ کتنی محبت تھی امتی سے۔ آپ نے فرمایا لا ینال بها من امتی مات لا یشرک باللہ شیئا، میری ہر امت اس دعا سے حصہ پائے گا جو بغیر شرک کے دنیا سے جائے گا۔ شرک کے بغیر اگر کسی کو موت آ گئی، شرک سے توبہ کر کے کسی نے موت پا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا وہ قیامت کے دن وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دل ہی سے بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ وہ شرک جو ہم سے جان بوجھ کر ہو گیا، اور وہ شرک جو انجانے میں ہو گیا، اللہ سارے شرکوں کو ہم سے ہمارے لیے معاف فرما دے۔ بار بار اس دعا کا تکرار کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ وہ شرکیں جو ہم سے جان بوجھ کر ہو گئی ہیں، اور وہ شرکیں جو انجانے میں ہم کر بیٹھے، اللہ سارے شرکوں کو تم معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی سے محبت، اب نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھیے ایک ماں ہے، اپنے بچے کو اسکول چھوڑتی ہے، ایک عورت ہے اپنے شوہر کو کہیں دور سفر پہ جب چھوڑتی ہے، یا آپ اپنے بچے کو کہیں دور سفر پہ بھیجتے ہیں، تو دل سے ماں باپ اور بیوی اپنے شوہر کے لیے یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو سلامت گھر واپس لے کے آنا، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہر ماں کے دل میں دعا ہوتی ہے کہ میرا بچہ وہ کلکتہ جا رہا ہے، یا اللہ وہ جا رہا ہے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اللہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ تو ہر ماں اور ہر محبت کرنے والے کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ یہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتی کی سلامتی کے لیے سوچتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو، تو میں نے اللہ سے یہ دعا قبول کرا لی ہے، تم جب گھر سے نکلو تو بس اتنا کہہ دو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دو فرشتے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے متعین ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہدیتا کفیتا وعنتا۔ اتنی دعا تم نے پڑھ لی، اب یہ دو فرشتے تمہارے ساتھ ہو گئے، وہ کہیں گے جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ کام تمہارا بنا دیا گیا، اور ساری مصیبتوں پریشانی ایکسیڈنٹوں سے تیری حفاظت کر لی گئی، اور سلامتی کے ساتھ تیرے گھر واپس لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سیکورٹی اور اس طریقے سے حفاظتی نظام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت کرتے تھے، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم کسی جگہ پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا نہ پڑے۔ ہر جگہ آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی ہمیں پریشانی کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ نہیں، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے، اس کو کر لو، بس ایک دعا پڑھ لو تم بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص، اگر کوئی شخص کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا، تو دوسرے فرض نماز پڑھنے تک تمام مصیبتوں سے، دشمنوں سے، شیاطین، جن و انس سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ راستے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت دیے ہیں، جو طریقے دیے ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے کلکتے کا واقعہ ہے کہ আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষ বেশি চিকিৎসার জন্য ভেলোর যায়, দক্ষিণ ভারতে যায়, জানেন তো আপনারা? তো আমাদের কলকাতার একটা পেশেন্ট ভেলোর হসপিটালে ছিল। तो वहाँ वो जब भेलोर हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, तो कुछ दिन के बाद एक दिन रात को नर्स आई उसके पास। एक तो मनोयोग सहकारे सुनबेन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिफाजती निज़ाम, कितनी मोहब्बत उम्मत से थी कि हर जगह पर आपने हमारी रहबरी फरमाई। तो वो पेशेंट, वो उखने रुगी से नर्स ने आके उनको दवा पेश किया कि ये जो है आपका दवा पीने का वक्त हो गया है, आप इस दवा को पी लीजिए। तो दवा हाथ में दिया, एक गिलास में पानी। उस वक्त जो है वो एक धीमी बत्ती, जो डिम लाइट है, वो जल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर दीजिए, लाइट जला दीजिए, हमें वो पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो उस नर्स ने कहा कि आपको, इधर मेरी बात सुनिए, कि आपको पानी के बारे में कोई यानी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ्रेश वाटर है, मैं अभी फ़िल्टर से लेके आ रही हूँ, बस आपका वक्त हो गया, आप पी लीजिए।
اس وقت جو ہے ہم بتی نہیں جلا سکتے، رات کا وقت ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بتی جلائیے گا، میں وہ دیکھوں گا کہ پانی کیسا ہے، تب جا کے میں پیوں گا۔ کیسا کیوں؟ کہا ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے جو دھرم گرو ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم پانی پیو تو کئی باتوں کا دھیان دو۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پانی کو دیکھ لو، 3 سانس میں پیو، اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ تو یہ ہمیں دیکھنے کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، نبی کی سنت، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا دیکھیے نبی کی سنت کی بات الگ ہے، ابھی آپ ہاسپٹل میں ہیں، ہاسپٹل کا رول آپ کو ماننا پڑے گا، ابھی آپ کیسے پینا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو ہاسپٹل کا رول ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اور ہم ہو سکتا ہے ہم بیماری کے ساتھ مر جائیں، لیکن سنت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ نرس سمجھ گئی کہ یہ جو ہے ناچھوڑ بندہ ہے، یہ بات سنے گا نہیں، تو اپنے سینئر ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو بلا کر لائی کہ دیکھیے یہ ویسٹ بنگال کا پریزیڈنٹ ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر آیا کہ بھائی آپ دوا پینے کا وقت ہے، پی لیجئے، پانی تو اس وقت لائٹ جلانا تھوڑا سا دشوار ہے، تو آپ پی لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فریش واٹر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں ہم پی نہیں سکتے، ہم صبح پئیں گے، جب آپ لائٹ نہیں جلا سکتے تو صبح پی لیں گے، 2-4 گھنٹے میں میرا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ڈاکٹر نے دیکھا یہ تو سنے گا نہیں، تو چلو نرس سے کہا چلو لائٹ جلا دو، ابھی وہ آدمی زندہ ہے، کہا نرس سے کہا لائٹ جلا دو، تو سبحان اللہ ابھی گلاس جو ہے نرس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی جیسی لائٹ جلایا، گلاس کے طرف وہ نرس، ڈاکٹر اور وہ مریض تینوں دیکھ رہا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کا کرشمہ اور نبی کی سنت کی برکت کہ وہ گلاس کے نیچے ایک چھوٹا سا چھپکلی کا بچہ گرا ہوا ہے، একটা ছোট টিকটিকির বাচ্চা পড়ে আছে। আমরা জানি যে টিকটিকিতে কামড়ালে বিষ লাগে না, কিন্তু তার গায়ে প্রচুর পরিমাণে বিষ থাকে, বিষাক্ত সেটা। কোনো খাবারে পড়ে গেলে সে যতজন খাবার খায় ফুড পয়জনে মানুষ মারা যায়। تو سارے انسان ہم جانتے ہیں کہ چھپکلی کاٹنے سے وہ اس کا جو ہے زہر نہیں لگتا، لیکن ان کے جسم میں کافی تعداد میں پوائزن ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، جس سے انسان اگر کسی کھانے میں گر جائے، اس کو انسان کھا لے تو پھر انسان مر جاتا ہے، مر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے دنوں سے نہ یہ تم مسلمان ہو اور تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، اس پر تم عمل کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریوں سے تم بچ گئے، اور ہم مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم تو ایسے پی لیتے ہیں، نہ جانے کتنے جراثیم، کتنی گندی چیزیں، کتنی غلط چیزیں ہمارے پیٹ میں چلے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے اور ان تمہاری اس رول کا ہم اس کو فالو کرتے تو نہ جانے کتنی پریشانیوں سے، کتنی بیماریوں سے ہم بچ سکتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ سوچئے کہ ہم پانی پی کر بھی ہمیں نقصان نہ ہو، یہ آپ نے ہمیں بتایا کہ پانی پینے کے بعد یہ پانی ہمارے صحت میں کام دے۔ آج ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانی پی، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے پانی کیسے پینا چاہیے، وہ یہی بتائے گا بھائی پانی ایک ڈھوک میں مت پینا، دھیرے دھیرے پینا۔ آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت تھی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت ہے، ہم ذرا سوچیں کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک سروے کیا ہمارے اپنے علاقے کا، تو سروے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ تو ہمارے سروے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں میں 5% نمازی ہے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 95% জন নামাজ পড়ে না। এটা ইসলামের একটা বুনিয়াদ। مسلمانوں میں 2% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، 98 لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مسلمانوں میں 1% لوگ حج کرتے ہیں، جن پر حج فرض ہے، 99% لوگ حج نہیں کرتے۔ اور رمضان میں 15% مسلمان روزہ رکھتے ہیں، باقی 85% لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ حال ہے اسلام کا، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ نبی سے محبت کا جو دعویٰ کرنے والے ہمارا حال یہ ہے۔ اور ادھر بہائی کی طرف کہ مسلمانوں میں 5% عورتیں بھی پردے میں نہیں ہیں، 5% لڑکیاں بھی اسلامی پردہ اختیار نہیں کر رہی، 95% مسلمان سودی کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ جو ہماری ہوتی ہے، ہم اس میں 100 شادیوں میں 2 شادیاں بھی سنت کے طریقے پر نہیں ہوتے۔
یہ ہماری حالت ہے. ایک ایک کر کے ہم گناتے چلے جائیں تو گھنٹوں بیت جائیں گے. ہم اپنے حالات پر بس ہمیں رونا ہے کہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم اس وقت کس حالت میں ہیں. اب غور سے سنیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ اب قیامت کے دن اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان وہیں پر جمع ہوں گے. اس میں آپ سارے امتی کے لیے دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، کیسے پہچانیں گے؟ آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بتاؤ ایک میدان ہو اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے ہوں، سب کالے گھوڑے ہوں، اور اس میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے پیر میں سفید داغ ہو اور پیشانی میں سفید داغ ہو، کپال اور ماتھا سادہ داغ، کالو گھوڑا اور مجھکھنے. تے عائشہ تم بتاؤ کہ تم کالے گھوڑوں کے بیچ سے اس سفید داغ والے گھوڑوں کو الگ نہیں کر سکتی؟ اللہ کرا جابے نا جابے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، میری امت کا حال یہ ہوگا قیامت کے میدان میں غرم محجلین بآثار الوضو، کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو نماز کے لیے انہوں نے اپنے بدن کے جن اعضاء پر جن حصوں کے وضو میں دھوئے جاتے ہیں، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضائے وضو کل قیامت کے دن چمکیں گے، اور اسی چمک کو دیکھ کے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ وضو کرنے والے، یہ نماز پڑھنے والے جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو ہے یہ کل قیامت کے دن چمکے گا، اور اس کی چمک کو دیکھ کے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امتی ہے اور میں اس کی سفارش کروں گا. اب میرے دوستو ذرا سوچئے کہ 95% مسلمان ابھی نبی کی شفاعت سے محروم ہے. کیا ہوگا ہمارا حال اس دن؟ بخاری شریف کی روایت اسی جگہ پر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور میرے سفارش لینے کے لیے، مجھے حوض کوثر مجھ سے پینے کے لیے میرے طرف بڑھیں گے، اور جب وہ میرے قریب آئیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو پوچھا جائے گا کہ کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اسی حبی، یہ تو ہمارے امتی تھے، ان کو کیوں آنے نہیں دیا جا رہا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ جو آپ کے امتی ہیں، امتی میں تھے لیکن آپ کے بعد انہوں نے آپ کی سنت کو اختیار نہیں کیا تھا، یہ اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے آج ان کو آپ کی سفارش سے، آپ کی شفاعت سے اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین. تو ہر چیز کو ہمارے نبی نے کھول کر ہمیں بیان کر دیا. یہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں چلنا کس راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، جن چیزوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان چیزوں سے تم سے زیادہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ ہر وقت تمہیں تمہارے خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے وہ سوچتے رہتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے بڑا ہی مہربان اور رحم والے ہیں. یہ ہمارے نبی کی صفت اللہ نے خود بیان کیا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن سے ہمیں دین سکھایا جس دن ہم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، اس دن سے ہمیں دین سیکھنا ہے، اس پر چلنا ہے. یہ بتایا ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک ہمیں کیسے چلنا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو ذرا غور کریں. دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ، آپ مرغی کو لے لیجئے، آپ مچھلی کو لے لیجئے، آپ جانور کو لے لیجئے، بکری بھینس کو لے لیجئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق کل شیء ثم ہدی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت کا علم اس کو دے دیا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ مرغی کا بچہ، چوزا جو ہوتا ہے،
وہ 20-22 دن ماں کے پیٹ میں انڈے کے شکل میں رہتا ہے. اس کے بعد وہ 22 دن کے بعد بچہ بن کے نکل آیا. اب وہ ماں کے پیچھے پیچھے وہ بچے گھومتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس نے چیل کو دیکھ لیا تو فوراً دیکھیے دوڑتے ہوئے ماں کے وہ جو اس کا پر ہے پر کے نیچے گھس جاتے ہیں. بلی کو دیکھ لیا تو فوراً دوڑ کے جا کے ماں کے پر کے نیچے وہ گھس جاتے ہیں. تو اب بتائیے اس بچے کو کس نے بتایا, کہاں سے اس نے تعلیم لی کہ یہ چیل تمہارا دشمن ہے, یہ کوا تمہارا دشمن ہے, یہ جو بلی ہے یہ تمہارا دشمن ہے؟ کس نے بتایا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ پیدائشی طور پر یہ علم ہم نے ان کو دے دیا ہے. پیدا ہوتی علم ان کو مل گیا. مچھلی کے بچے کو علم پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے, جانور کے ہر بچے کو علم پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے. لیکن انسان کے بارے میں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو, انسان سے کہہ رہا ہے, تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا کہ تمہیں کوئی علم نہیں, تم جاہل ان پڑھ, تمہیں جاہل بنا کر مورکھو بانی اللہ تعالیٰ تمہارے مائیں پیٹ کے باہر نہیں ایسے چلے. اب سیکھنے کے لیے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, 3 چیزیں تم کو دی ہے. ایک ہے کان, آنکھ اور دل. تو شروع ہی دن سے اس کے ذریعے سے تمہیں سیکھنا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکو. اب کیسے سیکھیں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں بچہ کب سیکھتا ہے؟ جب بڑا ہو کے سیکھتا ہے. لیکن قرآن بتاتا ہے بچہ جس دن پیدا ہوا اسی دن سے وہ سیکھنا شروع کر دیا. اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ جیسے بچے پیدا ہوں فوراً اس کے کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت دی جائے. اب یہ بچہ اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتا, لیکن اس کے کان میں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے 2 چیزیں لے کر آتا ہے. کتنی چیزیں لے کر آتا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو بچہ لے کر آیا اس کا جسم, اور جسم کی غذا, جسم کا خوراک اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے چھاتی میں پیدا کر دیا. زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ماں کے چھاتی سے اس کے لیے جو ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کا غذا ہے, وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. آج سائنس نے ریسرچ کی کہ جس کے پیٹ سے یعنی لڑکا پیدا ہوا تو اس کے مطابق اس کے جسم کو جو منرل چاہیے, جو پروٹین چاہیے, جو وٹامنس چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ اس ماں کی چھاتی میں پیدا کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی کے لیے جو چیزیں پیدا ہو جو چاہیے وہ ان کے ماں کی چھاتی میں پیدا. اب اس کے لیے دیکھا یہ گیا کہ ڈاکٹر نے ریسرچ کے لیے کیا کہ ایک عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا, ایک کے بچی, تو دونوں کو بدل دیا. تو جس کا بچہ تھا, جس کا لڑکا تھا, اس کو لڑکی دے دیا, جس کی لڑکی تھی اس کو لڑکا دے دیا. تو دیکھا 3 دن کے بعد دونوں بیمار ہو گئے, لڑکی بھی بیمار ہو گئی, لڑکا بھی بیمار ہو گیا. اب ڈاکٹر اور ریسرچ میں کیا اور پریشان ہو گیا آگے چل کر. کیا پریشان ہو گیا کہ ایک عورت ایسی ملی جس کی پیٹ سے جڑوا بچہ پیدا ہوا, ایک لڑکی ایک لڑکا, لیکن دونوں کوئی بیمار نہیں پڑتا. تو کیا مطلب ہے؟ تو اب دیکھا کہ لڑکا جب پی رہا ہے تو اس کی ضرورت کا جو دودھ ہے وہ ماں کی چھاتی سے نکل رہا ہے. اچھا لڑکی پی رہی ہے تو اس کی ضرورت کا دودھ اس کی چھاتی سے نکل رہا ہے. یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تب دودھ آتا ہے, اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قدرتی نظام ہے. اب یہ بدن کی غذا کے لیے اللہ نے ماں کے چھاتی میں خوراک بنا دیا, لیکن یہ جسم کے سوا دوسری چیز اللہ نے دیا, ہمیں روح دیا ہے. روح, مسلم شریف کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کے গ্রহণ করার, ইসলাম কে নেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে. اب یہ فطرت لے کے آیا ہے, اسلام کی فطرت کو لے کر آیا ہے. اب جیسے اس کے جسم کی غذا اس کے ماں کی چھاتی میں ہے, اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بچہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کے روح ہے, روح کو بھی غذا چاہیے, اس کے دل کو غذا چاہیے, اس کے کان کو غذا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا, یہ آواز اس کے کان میں پہنچاؤ تاکہ اس کے روح کو بھی غذا مل جائے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ہمیں دیے. پھر فرمایا من ارید لہ ولد
فلیحسن اسمہ ولیحسن ادبہ، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک اچھا نام رکھے، نام اچھا ہونا چاہیے جس کی برکت اس کی زندگی میں ہو، اور اس کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اچھی تربیت کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، تم لوگ اپنے بچوں کی اکرام کرو، اپنے نجر সন্তানদেরকে সম্মান দাও۔ بچوں کی اکرام کیسے کریں گے؟ بھائی ہم لوگ تو اکرام عزت تو ہم بڑوں کی کرتے ہیں، بچوں کی کیسے کریں گے؟ یعنی بچوں کی اکرام کرنا ہے۔ تو علماء اکرام نے لکھا اکرام کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنے بڑے کے سامنے نہیں کرتے، جیسے خدا نخواستہ کسی کو عادت ہے بیڑی پینے کی، سگریٹ پینے کی، تو اپنے بڑے کے سامنے نہیں پیے گا۔ اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی عادت ہوتی ہے تو وہ بڑے کے سامنے نہیں کرتے، تو کرتے اس طریقے کی چھوٹی موٹی عادت جس کو بڑے کے سامنے کرنے میں شرماتے ہو اپنے بچے کے سامنے بھی مت کرو، تو بچہ اس وقت سے اس کی تربیت کا نظام شروع ہوگا۔ ورنہ بچہ دیکھ لیا کہ میرا باپ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ اچھی چیز ہے، میرا باپ کر رہا ہے اچھی چیز ہے، تو اس کو بھی اختیار کرے گا وہ۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی تشریح میں کتابیں لکھی گئی، یہ بتایا کہ اگر شوہر بیوی میں کہیں کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی، جھگڑا ہوئے گئے কোনো কারণে কোনো রকম মনোমালিন্যতা হয়ে গেছে، تو آپس میں لڑنا ہے تو کمرہ بند کر کے لڑو، بچے کے سامنے مت لڑنا۔ ورنہ ماں نے دیکھ لیا، ماں جو ہے باپ کو اور باپ نے ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں ایسے ایسی کہہ رہی ہے، اس کا مطلب میرا باپ ایسا ہے، تو باپ کی عزت دل سے ختم، اور باپ میری ماں کو ایسا ایسا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب میری ماں ایسی ہے، تو ماں کی عزت بھی دل سے ختم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کا اکرام کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی امت سے کہ ہر ایک چیز کو ہمیں سکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے چھوٹے بچے سے عزت سے بات کرنا سکھاتے ہیں۔ عزت سے بات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ عزت سے بات کرنا سیکھ جائے۔ آپ کیسے ہیں، اپنی کیمون آچھن، اپنا نام کی، یہ وہ اپنی نہیں ہے وہ، لیکن اس سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بھی بڑوں کو اپنی بولنا سیکھ جائے، بڑوں کو آپ بولنا سیکھ جائے۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ان کے بیانات سنتے ہوں۔ انہوں نے ایک کارگزاری اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ایک مرتبہ میں یورپ کے سفر میں تھا، تو میں سفر میں جا رہا تھا، ایک پلین میں سفر تھا، میرے پاس میں ایک عیسائی عورت آ کے بیٹھی، اور میرے پاس ہی میں ان کی سیٹ تھی، اور بچے اور گود میں ایک 1.5 سال کا بچہ تھا۔ تو کچھ دیر میں انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نکالی اور اس کو تیار کیا اور بچے کو کھلانے لگی۔ جب بچے کو کھلا رہی تھی، آپ لوگ بھی اپنے عورتوں کو جا کے واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ، کہ ایک ماں کو کس طریقے سے بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو وہ عورت جو ہے بچوں کو کھلانے لگی، جیسے وہ ایک اسپون یعنی ایک چمچ خوراک جو ہے اس بچے کے منہ میں ڈالتی تھی، بچہ کھا لیتا تھا، تو ماں اس سے کہتی تھی سے می تھینکس، تم مجھے شکریہ بولو۔ پھر ایک اسپون ڈالتی تھی، بچہ جیسے کھا لیتا مجھے شکریہ بولو، اور بچہ کہتا تھینکس موم اپنی بچپنے والی زبان میں۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جو ہے کھلاتی رہی اور بلواتی رہی، تو بار بار جب بلوانے لگی تو میں نے اپنی کاپی میں مطالعہ کر رہا تھا، کاپی میں نوٹ کرنے لگا، داغ دینے لگا، تو میں نے دیکھا کھلانے کے دوران 35 مرتبہ ان سے شکریہ بلوایا، اس عورت نے شکریہ بلوائی ان سے، اپنے بچے سے، یہ دھنیواد ماں تمہاکے دھنیواد، ماں تمہاکے دھنیواد، تو یہ ہمارے کھوا لے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے دماغ کام کرنے لگا کہ یہ تعلیم تو ہمارے قرآن کی ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تم اپنے اللہ کا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، بار بار شکریہ کہو کہ آپ نے مجھے پالا ہے۔ پتہ نہیں کس وہ بچپنے میں کس حالت میں تھا، میں بیمار پڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھ میں نیند چلی جاتی تھی، والد صاحب بھی نیند سے محروم ہو جاتے تھے، دونوں سوچنے لگے بچہ کب صحت مند ہو جائے۔ ہر طریقے کی پریشانی ہمارے لیے آپ نے برداشت کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے کہا کہ شکریہ زندگی میں ادا کرتے رہو، اور جب ان کا انتقال ہو جائے اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو بار بار ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ جون بچہ بستا ہمارے پر دیا کریছি, মা শুয়ে আছে,
বিছানায় বাচ্চাকে নিয়ে দেখা বাচ্চা পেশাব করে দিল, ও বিছানা পাল্টাচ্ছে, আবার পেশাব করছে, বিছানায় নেই, আর বিছানা পাল্টানোর নেই, তো মা কি করে? ভিজা বিছানায় মা নিজে শুয়েছে আর শুকনো বিছানায় বাচ্চাকে শুয়েছে, এখনো হয় নাই। তো যেভাবে মা বাচ্চা অবস্থায় আমার সঙ্গে দয়া করেছে, আল্লাহ তুমি সারা জীবন তাদের উপর ওইভাবে রহম করতে থাকো। तो सीखने का ज़माना बचपन ही से शुरू हो जाता है। जिस दिन वो आया दुनिया में उसी दिन से उनको सिखाना शुरू कर देते। बचपन ये सिखाने के लिए है, जो चीज़ वो देखेगा उसको कॉपी करेगा और जो चीज़ सुनेगा वो रिकॉर्ड करेगा। इसलिए आप देखिए कि बच्चे जहाँ के आपकी दिल्ली में आप अपने बच्चों को लेके आए तो बंगला भी बोलता है, वो हिंदी भी बोलता है, वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन उसी का चचेजाद भाई गांव में है तो बंगला के अलावा कुछ नहीं बोल पाता, वो हिंदी समझ भी नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए कि बच्चे का आपने सिखाया नहीं है, वो बचपन से सुना है, वो कान से बोलते हुए देखा है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब वो बोल रहा है। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी उम्र में आते हैं, बंगाल वाले यहाँ काम करके, अब उनको कई साल 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक वो साफ हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। तो असल हम समझते हैं कि बड़े होकर सीखेंगे, नहीं, असल सीखने का ज़माना कुरान बता रहा है कि शुरू का ज़माना है, जब वो माँ के पेट से निकला है, उससे उस वक्त से उसको सिखाना शुरू करो, जो सिखाओगे वो सीख लेगा। इसलिए हज़रत पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में मशहूर है कि ये माँ के पेट से हाफिज़ कुरान बन के आए थे, लेकिन असल में हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और बड़े दूसरे मुहक्किकीन ने लिखा है कि जब इनकी माँ का तरीक़ ये था कि जब से वो पेट में आया था तभी से उस बच्चे को कुरान सुनाती थी, वो पेट ही से, पेट में है तो बच्चे को कुरान सुनाती थी, कुरान पढ़ रही इस नीयत के साथ कि मेरा बच्चा मेरा कुरान सुन रहा है, पेट ही में तो है माँ की। और जब दुनिया में हुई तो माँ के पाकी का ज़माना शुरू हुआ तो वो बच्चे को लेके दूध पिलाने लगती थी तो कुरान सुनाती थी। तो बच्चा जब पहले लफ्ज़ बोला तो कुरान से बोला, सबसे पहले माँ बाप नहीं बोला। अब्दुल कादिर जिलानी ने सबसे पहले जो बोला था अलिफ लाम मीम, उनसे सबसे पहले उनकी ज़ुबान से क्या निकली थी? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। चूँकि माँ की ज़ुबान से सुनता रहता था, माँ उनको सुनाती रहती थी, ये असर है बच्चे पर। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम निकाह करो ना तो 4 चीज़ें देख के तुम लोग निकाह करते हो। एक देखते हो कि उनके हुस्न देखते हो, उनकी मालदारी देखते हो, उनके ख़ानदान, हसब नसब, वंशो, ये तुम देखते हो, और एक तुम दीनदारी देखते हो। तो तुमने अगर दीनदार औरत से निकाह कर लिया तो समझ लो कि तुम कामयाब हो गए। अगर दीनदार औरत तुम्हारी बीवी बन गई तो सोच लो तुम कामयाब हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो दुनिया के अंदर जितनी अल्लाह की नेमतें हैं, इनमें सबसे बड़ी नेमत वो कौन है, क्या है? वो नेककार औरतें हैं। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइहा अलमरअतुस सालिहा। नेक औरत, ये औरत तुम्हारी बेटी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम 2 बेटी को सही तरबियत के साथ उनकी निकाह करा दिया तो ये तुम और मैं जन्नत में तुम मेरे जन्नत में पड़ोसी बनोगे। एक औरत खड़ी हुई कि या रसूल अल्लाह कि मेरे पास एक ही बेटी है, क्या तुमने किया तुम भी मेरी पड़ोसी बनोगी। अगर ये माँ है तो हम जानते हैं कि इनके कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, और अगर हमारी बीवी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी के पास अच्छे बन गए तुम अल्लाह के पास अच्छे बन जाओगे। तो इनको अच्छा बनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी तरफ मा तरक्तु फितनतन बादी अदर्रु अला रिजाली मिनन निसा, मेरे बाद जितने फितने दुनिया के अंदर जाहिर होंगे उनमें से सबसे भयानक फितना वो औरतों का फितना होगा। अब हमें आपको समझना है, सोचना है कि हमें अपनी बेटी को, हमें अपनी बहन को, हमें अपनी बीवी को क्या बनाना है? फितने का रास्ता बनाना है या उसको हमें नेककार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बनानी है?
یہ ہمیں سوچنی ہے. یہ جنت کا راستہ ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر تھوڑا آگے آگے آ جائیے, একটু সামনের দিকে চলে আসুন, পেছনে হ্যাঁ একটু মিলে মিলে বসে যাই ভাই, চলে আসি সামনের দিকে, চলে আসি, আগে চলে আসুন. মাশাআল্লাহ পিছে অনেকটা মাজমা দাঁড়িয়ে আছে ভাই, আগে চলে আসুন. দুরূদ শরীফ পড়ুন. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ. একটু মাঝখানে জায়গা তৈরি হচ্ছে, চলে আসুন, সামনে চলে আসুন. তো কথা আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভাই? কথা বুঝতে পারছেন তো না বুঝতে পারছেন না? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. तो असल में ये दुनिया जो है इम्तिहान की जगह है. अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना. फितना का एक माना है इम्तिहान. तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, इनको बनाना है, तैयार करना है. तो बताया गया कि ये माँ अगर अच्छी होगी तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे. इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, ये सब यतीम थे. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह यतीम थे. आप पढ़ के देख लीजिए. इन लोगों को बड़े बड़े वली और अल्लाह के वली और अपने ज़माने के कुतुब व अब्दाल बनाने वाले इनकी माएँ हैं. इनके माओं ने बनाया इनको, इमाम इनके माओं ने बनाया. माँ के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी है, उनके दुआ के अंदर ऐसी ताकत है कि माँ अपने बच्चे के लिए जो सोचेगी और जैसा बनाना चाहेगी वैसा बच्चा बनेगा. इसलिए माँ की सोच को बदलना है, उनके सोच को दीनी बनाना है, उनके सोच को ऐसा बनाएं कि वो खुद अपने बच्चे के लिए सोचे. तो ये बचपन का ज़माना ये असल में सीखने का ज़माना है. आज देखिए आप, ये हम सब का हाल है. एक वक्त था, तो भालो करो सुनबेन, एक वक्त था रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, वो अपनी बेटी को साथ लेके जा रहा है, अपनी बहन को साथ लेके जा रहा है, अपनी बीबी को साथ लेके जा रहा है. तो आप ज़रा ध्यान से बताइए कि अगर आपकी बेटी के सर पर दुपट्टा है, बहन के सर पर दुपट्टा है, आपकी बीबी के सर पर दुपट्टा है और दुपट्टे लेकर जा रही है, आपके साथ में कोई नौजवान, कोई लड़का, कोई आदमी अगर वो उसके दुपट्टे को खींच दे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? अरे बर्दाश्त कर लेंगे आप? लेकिन आप बताइए हमारा क्या हाल हो गया कि आज बाप अपने नौजवान बेटी को, भाई अपने बहन को, शौहर अपनी बीवी को ऐसा लिबास लाके देता है जिस लिबास पर दुपट्टा होता ही नहीं. तो उसके दुपट्टे को, जिस दुपट्टे दूसरा खींचता तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते, जान देने के लिए तैयार हो जाते. आज हमने खुद अपनी बेटी के सर से और उसकी जीनत से हमने उसके दुपट्टे को छीन लिया है, हमने खुद छीना है. हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ही फरमाया कि उनकी ये जीनत है, इसको जाहिर नहीं किया जाएगा, इसको तो छुपाया जाएगा, ये तो नेमत है. इसलिए हमें तैयार करना है अपने नस्ल को. किसके लिए तैयार करना है? इसको जन्नत के लिए तैयार करना है इंशाअल्लाह. कल क़यामत के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए तैयार करना है. करेंगे इंशाअल्लाह. हमें खुद तैयार होना, अपने बच्चे को तैयार करना है, कल क़यामत के दिन हमारे नबी की शफाअत को हासिल कर सकें. इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम अपने बच्चों को इज्जत दो, ऐसा कोई काम उनके सामने ना करो जिसके ज़रिए से उसके अखलाक बिगड़ जाए. इसलिए माँ बाप, फिर आपने फरमाया फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानी व युनज्जिसानी. बच्चे तो फितरत इस्लाम को लेकर दुनिया में आते हैं, लेकिन माँ बाप उसकी सही तरबियत ना करने की वजह से कभी कोई उसको यहूदी बना देता है, कभी कोई उसको ईसाई बना देता है, कभी उसको कोई पुजारी बना देता है.
تم بنا دیتے ہو. اس لیے ہمیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے خوب سوچنا ہے کہ ہمارے بچے وہ دین پر آ جائیں. اس کے لیے ہمیں یہ منع نہیں کیا گیا کہ تم اپنے بچے کو اسکول میں مت پڑھاؤ، اس کو ڈاکٹر مت بناؤ، اس کو انجینئر مت بناؤ، اس کو یہ مت سکھاؤ. لیکن سکھانا نہ سکھانا الگ بات ہے، لیکن کم سے کم ہمیں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کو بتانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی زندگی کو دکھانا، ان کا تعارف کرانا، یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچے جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کون ہیں، آپ کیسے تھے، آپ نے کیا تعلیم دی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی ایک مرتبہ ایک ہمارے عالم ہیں، بنگلور شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ہم وہاں ایک جنازے کی نماز ہم پڑھ کے نکلے تو باہر میں ایک نوجوان کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑا تھا. امام صاحب کو دیکھو السلام علیکم، اس نے وعلیکم السلام. امام صاحب نے جواب دے کے کہا بیٹا تم یہاں کھڑے ہو، جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے، شرکت نہیں کی، کیا بات ہے؟ تو کہا مولانا حضرت کوئی بات تو نہیں ہے، بس تھوڑی سی پریشان کوئی مسئلہ تھا اس لیے ہم شریک نہیں ہوئے. میں کہا مسئلہ تو ہم بتاتے ہیں بھائی، مسئلہ کیا تھا بتاؤ تمہارا کہ تم کھڑے کھڑے جنازے کی نماز دیکھ رہے ہو شریک نہیں ہو رہے، کیا مسئلہ تھا بتاؤ، مسئلہ ہم بتائیں گے تم کو. تو اس بچے جو ہے تھوڑا سا گھبرائے ہو، تو اس نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہ بتا نہیں رہا تھا وہ. تو کیا دشمنی تھی تمہارا، جھگڑا تھا، کوئی مسئلہ تھا، جھگڑا گولا تھا کیا؟ یہ جھگڑا تھا تم اس کی نماز جنازہ دیکھ رہے پڑھ نہیں رہے تھے. بھائی ذرا غور سے سنیے. تو اب یہ نوجوان جو گھبرا کے بتایا کہ حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جس کی جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے ابو ہیں. تو اس وقت امام صاحب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ یہ ارے کمبخت ایسی کیا بات ہے کہ تم کھڑے ہو کے اپنے باپ کی جنازے کو دیکھ رہے ہو، جنازے میں شریک ہونے رہے، تمہاری شرم نہیں آتی؟ کیا مسئلہ تھا تمہارا کہ باپ کی جنازے کو کھڑے ہو کے تم دیکھتے ہوئے جنازے کی نماز چھوڑ دی؟ کیا بات ہے، کیا پریشانی تھی تمہاری؟ تو اس کو جب تھوڑا سا دھمکایا تو بچے نے حضرت ویسے اس کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ اصل میں ہمارے پیر میں جو جوتے دیکھ رہے ہیں نا، ابھی 3 دن پہلے میں نے خریدا ہے، 30,000 روپے اس کی قیمت ہے، ہمیں ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ جوتا چوری ہو جائے، اس لیے ہم نے اپنے باپ کی جنازے کو چھوڑ دیا. چونکہ باپ نے اس کو پیسے کی قیمت سکھائی تھی، جوتے کی قیمت سکھائی تھی، دین کی قیمت، اسلام کی قیمت، اور اس بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی قیمت یہ نہیں سکھائی تھی اس کو. اس لیے وہ سمجھا کہ یہ تو بڑی چیز ہے، جنازہ چھوٹ جائے تو کیا ہے، چپل تو نہ چھوٹے، جوتا تو نہ چھوٹے. آج ہم جب جنازے میں جاتے ہیں تو اکثر ہمارے علاقے میں جنازہ پڑھانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم ایک چیز پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم جنازے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اصل میں یہ جنازے کی نماز اس میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنازہ ہے جس میں 40 لوگ شریک ہوں، ایسے 40 لوگ جس نے اللہ سے شرک نہ کی ہو، اور یہ لوگ جنازے کی نماز میں سب مل کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. سبحان اللہ کہ جنازے کی نماز میں 40 لوگ شریک ہیں، اور ان 40 لوگ جو مشرک نہیں ہیں، شرک نہیں کی اللہ سے، تو یہ سارے لوگ اللہ سے ان کے لیے جنازے کی نماز میں جو دعا ہے اس کو اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو اس وقت تو مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں بھائی کون کون دعا جانتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر لوگ دعا نہیں جانتے. اب بتائیے آپ کیوں آئے ہیں؟ رشتہ داری کے لیے، دوستی ہے، پڑوسی ہے، اس لیے آپ جنازے میں شریک ہیں. اس جو مقصد تھا کہ ہم آ کے ان کے لیے دعا کریں، دعا تو ہمیں یاد نہیں، اور دعا یاد کرنے کی ہمیں فرصت نہیں، تو جنازے میں آنے کا کیا فائدہ بتائیے؟ جیسے آپ آئے ہیں ان کی جنازے میں، آپ ان کی جنازے میں صرف کھڑے ہیں، جب آپ کا بھی جنازہ ہوگا لوگ آپ کے جنازے میں کھڑے ہوں گے، آپ کو مغفرت کیسے ہوگی؟ کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ کوئی انتقال کرتے اپنے رشتہ دار میں کتنی ذمہ داری کے ساتھ ہم ان کے وہاں پہنچتے ہیں. تعزیت ہے، سنت ہے کہ جنازہ پڑھیں گے تو 1 قرات نیکی ملے گا، تدفین میں شریک ہوں گے 1 قرات نیکی ملے گا. لیکن کہاں ہمارے جنازے کی نماز اصل میں کھڑا ہونا نہیں ہے، کھڑے ہو کے وہ اس کے لیے مغفرت مانگنا ہے کہ اللہ اس کو تو معاف کر دے، اور اس کو جو سوال جواب بھی قبر میں ہونے والا ہے اس کو آسان کر دے، اس کے لیے نماز ہے. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ 5 وقت کی نماز کا تو یہ حال، اور جنازے کی نماز کا یہ حال.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اصل نہیں ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمارا بچہ ایسا بنے کہ ہماری جنازے کی اگر ان کے سامنے ہمارا انتقال ہو جائے تو بچے کی ایسی ہاتھ اللہ کے پاس اٹھے کہ ہماری مغفرت فوراً ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کے عمل، اس کا ثواب تمہارے عمل نامے میں پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، ایک تم نے اچھا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اور تیسری چیز تم نے نیک اولاد چھوڑا ہے، یہ دعا کریں گے تم کو ملتا رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، پوری زندگی انہوں نے گناہ گاری میں گزاری، مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل سے تھی، تو اس نے مرنے کے وقت میں اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اگر یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو تم دین سکھانا۔ میں تو پوری زندگی ایسے گناہ میں بسر کر دی ہم نے، تو مر گیا وہ۔ ان کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، اور وہ 7 سال کا جب ہو گیا بچہ بولنے لگا تو اس کی ماں نے اس کو لے جا کر اس وقت کے جو راہب ہوتے تھے راہب کے پاس لے گئی، اور راہب کے پاس لے جا کر کہا ان کو آپ جو ہے دین سکھائیے۔ تو راہب جو ہے ان کو دین سکھانے لگے۔ تو شروع دن راہب کیا سکھائیں گے؟ ان کو کہا چلو بسم اللہ سیکھ لو، تو ان کو بیٹھا کے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو رٹنے دے دیا۔ تو بچہ بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رٹ رہا تھا الگ الگ کر کے۔ ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آ رہی تھی، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا فلاں کا لڑکا ہے۔ کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کس حالت میں ہے؟ کہ عذاب میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم سے پکار رہا ہے اور میں رحمان الرحیم ہوں، ان کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ جاؤ ان کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ یہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایسے بنانا ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد یہ ہمارا ذریعہ بنے جنت میں جانے کا، یہ ذریعہ بنے ہمیں نجات ملنے کا۔ اللہ نے ہمیں اولاد اس لیے دی ہے، یہ امتحان ہے اولاد کہ تم اس کو کیسا بناتے ہو۔ اگر اس کو تم نے صحیح تربیت دی تو بچے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اور غلط تربیت کی تو اس کا الٹا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچایا ہے، ہم سے محبت تھی، ہمیں سکھایا ہے ایسا کرو۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو تم اگر یہ نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں، اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے چیٹی کو بھی مارنے سے منع کر دیا۔ تم چیٹی کو بھائی এই সাথীরা একটা এদিকে সামনের দিকে চলে আসি, পেছনে সাথীরা দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে রাস্তা দিয়ে দিয়ে সাথীরা চলে আসুন। 2 साथी वहाँ खड़े हो जाएं और रास्ता कर दें। भाई साथी जो हैं थोड़ा सा पीछे जो है आगे की तरफ आ जाएं, ये जगह खाली है और रास्ता दे दें उनको। भाई पेছনে সাথীরা সামনে চলে আসি, একটু সাইড করে রাস্তা দিয়ে দিয়ে এদিকে সামনের দিকে জায়গা খালি আছে, একটু বসে যায় ভাই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ দোয়া হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সকলে পড়ি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা দুবার বললাম, আমাদের প্রত্যেকের নামে আল্লাহ জান্নাতে 2টো গাছ লাগিয়ে দিলেন। এই গাছ কত বড় হবে? আল্লাহ কোরআনে বলছেন গাছের ছায়া হবে 500 বছরের রাস্তা, গাছের ছায়া হবে 500 বছরের রাস্তা। তাই আমি বলছিলাম যে বাচ্চা अल्लाह ताला अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चे अगर तुम्हारे 10 साल के हो जाएं तो भी इसको नमाज सिखाओ। अगर ये नमाज पढ़ने में कोताही करें इनको मार के नमाज पढ़ाओ। हमारे नबी ने तो चींटी को भी मारने से मना किया, लेकिन आपने फरमाया कि नमाज अब इनको सिखाना है, कहाँ झुकना है, किन के सामने हाथ फैलाना है, किन से मांगना है, कौन इसका रब है, कि कहाँ इनको जाना है। अभी से इनको नहीं तुमने सिखाया तो बाद में चलकर इनको अल्लाह के सामने झुकाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम इसको सिखाते रहो।
اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو ان کو مارو۔ اب آپ سن لیں، 10 سال کا بچہ ہے اور نماز پڑھنے میں کوتاہی کر رہا ہے، کوتاہی کرنے پر اگر وہ بچہ کوتاہی کرے تو اس بچے پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن ماں باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے۔ ماں باپ کے لیے فرض ہے کہ بچے کو 10 سال کی عمر میں ان کی تنبیہ کرتے رہے نماز نہ پڑھنے پر۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ہمیں یہ زندگی کا نظام دیا گیا کہ تم ایسے چلو، ایسی زندگی اختیار کرو، تم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو تاکہ تمہارے بچے آگے چل کر تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے جزا بنے۔ اچھا بچہ ہوگا تو دنیا کے اندر بھی وہ ہمارے لیے کام آنے والا ہوگا، اگر یہ بچہ اچھا ہوگا تو آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور آج قیامت میں بھی ہمارے لیے کام آنے والا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچے کو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کارآمد بنانا ہے انشاءاللہ۔ بچوں پر محنت کرنی ہے۔ ہمارے جتنے بھی نعمتیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت ہے، یہ ساری چیزوں میں سب سے عمدہ دولت اور سب سے قیمتی دولت یہ ہمارے اولاد ہیں، اگر ان کو ہم نے اچھا بنا لیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں بار بار اس کو فکر کرنا ہے اپنے گھر کے اندر۔ ہم اپنے گھر آپ کو تجارت کھولنا ہے، نئی بزنس شروع کرنی ہے تو آپ اپنی بیوی سے، گھر والے سے مشورہ کرتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم مشورہ کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اس کے لیے ہمارا کیسے مشورہ؟ اس کے لیے کہاں ہمارا مشورہ ہوتا ہے؟ یہی دلی کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کے والدین نے مل کر، یہ 7 سال کے ہو گئے تو دونوں نے مل کر مشورہ کیا کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا، اب ان کو جو ہے ہمیں نماز سکھانا، کیسے سکھائیں بتاؤ؟ تو ماں باپ مل کے مشورہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ ان کو یہ جو ہے مٹھائی کھانا پسند کرتا ہے، تو ایسا کرنا کہ یہ جب اس کو کہو کہ نماز پڑھنے پر تم کو مٹھائی ملے گی، اور میٹھی چیزیں ان کے مصلے کے نیچے رکھ دینا، اور جو نماز پڑھ لو ان سے کہو مصلہ اٹھا کے دیکھو کچھ تمہارے لیے رکھا ہوگا۔ تو ماں روزانہ مصلہ خود بچھاتی تھی، مصلے کے نیچے کوئی میٹھی چیزیں رکھ دیتی تھی، اور ان کو جو کہا تم نماز پڑھ لو بیٹا، نماز پڑھنے کے بعد تم کو مٹھائی مل جائے گی۔ تو مٹھائی کے لالچ میں وہ نماز پڑھنا شروع کیا بچہ۔ اب ماں ایک دن کسی کام سے باہر چلی گئی، تو باہر جانے کے بعد اب وہاں پہنچ کر ان کو یاد آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب بچے کے لیے میں تو مٹھائی رکھنا بھول گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہیں سے وہ اللہ کے پاس فریاد کی۔ ماں کی فریاد سیدھا اللہ کے آسمان تک پہنچتی ہے کہ اللہ اب تو بچے کا یقین میں نے بنایا تھا، نماز کی عادت پڑ گئی، آج اگر مصلہ اٹھا کے بچے کو مٹھائی نہیں ملی تو آج تو بچے اس کا یقین بگڑ جائے گا، نماز کی عادت ختم ہو جائے۔ اللہ کیا ہوگا؟ میں نے تیرے لیے اس کو سکھایا تھا، اب تو انتظام کر۔ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی تو سبحان اللہ آگے دیکھ رہی ہے کہ بچہ نماز پورا کر لیا اور کچھ کھا رہا ہے، اور ایسی چیز کھا رہا ہے جس کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا ہے، پورے گھر کے اندر خوشبو ہے۔ بیٹا کیا، کہاں سے تم کو کھانے کی چیز کہاں سے ملی؟ ماں جہاں سے روزانہ ملتی تھی وہیں سے ملی، لیکن آج بتاؤ آج تم نے یہ چیز کہاں سے لائی؟ میں نے ایسی مزیدار کھانا، ایسی مزیدار مٹھائی کبھی نہیں کھائی، آج جو مٹھائی مجھے ملی ہے۔ تو ماں باپ جب تربیت کے لیے فکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ ہمارے طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف سے پورا کر لیں گے، اللہ اس بچے کے لیے فکر کریں گے۔ پہلے ماں باپ کو فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، مشورہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ اپنے دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں اس کو اپنا ذریعہ بنانا ہے ایک نجات کا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب ان کا سفر شروع ہوا اجمیر سے ڈھاکہ چٹّگرام، بنگلہ دیش چٹّگرام، یہ پورا یہ بنگال کی کھائی اسی طرف سے نکلے، تو اس سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارے بنگال کے سرحد کا علاقہ ہے، 24 پرگنہ ادھر ندیہ وغیرہ، تو ادھر دیکھیں گے کہ جو لقب، جو ٹائٹل مسلمان کا ہوتا ہے یہ ٹائٹل ہندو کا ہوتا ہے، یعنی مطلب اسی طرف سے آپ نکلے تھے دعوت دیتے ہوئے، پوری دعوتی قافلہ، دعوتی جماعت لے کے آپ نکلے تھے ادھر سے۔ تو وہ سفر ختم کر کے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اپنے ماں کے پاس گئے. کتنی بڑی کامیابی, ماں کے جا کر کارگزاری سنائی کہ ماں اس سفر میں ماں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا, اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. کہ ماں بڑی خوش ہوئی اور کہا بیٹا سن لو, اس میں تمہاری کوئی بہادری نہیں ہے. کہا ہماری تو کوئی بہادری نہیں ہے, تو کس کی ہے؟ کہا ماں میری بہادری ہے. تو کہا تو آپ کی کیا بہادری بتائیے؟ کہ یہ ہے کہ جب سے تم میرے پیٹ میں آئی تھی تب سے میں نے کوئی ایسی چیز, کوئی مشکوک چیز کو میں نے منہ میں نہیں لگایا, کوئی সন্দেহযুক্ত খানা আমি কখনো খাইনি. আর শুনে রাখো, دنیا کے اندر جب سے میں بالغ ہوئی تھی اس کے بعد سے کوئی غیر محرم تو دور کی بات ہے, میرے محرم نے بھی کبھی میرا بال نہیں دیکھا. اور یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے کی تھی کہ اللہ تو مجھے ایک ایسا اولاد دینا جو اولاد ایسا نیک ہوگا, اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جس کو وہ دعوت دے گا, تیری دین سمجھائے گا, اس کو ہدایت مل جائے گی. اور جب تم پیدا ہوئے اس کے بعد سے میں نے کبھی بے وضو ہو کر تم کو دودھ نہیں پلایا. جب بھی دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر تم کو دودھ پلاتی تھی. اور میں اللہ سے دعا کرتی, اللہ میں نے دیکھو اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا, اب اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرو کہ جس کو وہ دعوت دے, قرآن سمجھائے, دین سمجھائے, فوراً اس کے دل میں ہدایت آ جائے, وہ اسلام کو قبول کر. تو ماں کی دعا رنگ لاتی ہے. تو ان ولیوں کو بنانے والے ان کی مائیں ہیں. ایک ماں 1000 اولیاء سے افضل ہے اگر وہ نیک کار ہے, اور ایک ماں اگر بدکار ہے تو 1000 گناہگار اور بدکاروں سے بھی بدکار ہے. ہزاروں بدکاری ان کے ذریعے سے ایجاد وجود میں آتی ہے. 1000 لوگوں کو جہنم میں جانے کا وہ ذریعہ بنتی ہے, 1000 لوگوں کے بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا وہ ذریعہ بنتی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اولاد کیا کس طرف لے جا رہے ہیں ہم ان کو. ان کے ذریعے ہمیں ایسی اپنی بیٹی تیار کر رہے ہیں کہ ان بیٹی کی نسل سے خواجہ معین الدین چشتی جنم لے گا, اس کے نسل سے ہمارے حضرت دادا حضور جیسے ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ, ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ایک آدمی بنگال میں آئیں گے اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. ایک اللہ کے ولی اور 1000 انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ. یہ سب ماؤں کی قربانیاں ہوتی ہیں. اور یہ ابھی دین دور نہیں, ابھی اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی ہم کام کر سکتے ہیں. ابھی تو اس وقت تو اللہ کی مدد زیادہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے کہ ابھی تم تھوڑا بھی کرو گے تو زیادہ مدد اللہ کی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, یہ وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے توبہ کرنے کا وقت ہے. ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن رات ہماری رحمت کی اور ہماری مغفرت کے لیے ہم ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں, تم معافی مانگو ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار کیا تھا تو صحابہ کے اندر کیسی طلب تھی, اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹا سا بھی گناہ ان سے ہو جاتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے, اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. حدیث کے اندر ایمان کی علامت بتائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے, من ایمان. آپ نے فرمایا اذا سرتکم حسناتکم وساءتکم سیئاتکم فانت مومن. اگر تمہارے نیک کام تم کو خوش کر دے اور برے کام تم کو رنجیدہ کر دے, غمزدہ کر دے, تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان ہے. ایک صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم فلاں کام میں چلے جاؤ تو وہاں اس کام کر کے آؤ. ذرا غور سے سنیے گا. وہ صحابی جا رہے تھے, راستے میں جاتے جاتے ایک کوئی غیر مسلم عورت کہیں باہر کسی کنویں کے پاس نہا رہی تھی, تو غلطی سے صحابی کا ان کی نظر جو ہے ان کے اوپر پڑ گئی. تھوڑی دیر نظر ٹکی رہی تو فوراً ان کے احساس ہوا, ارے مجھے تو اللہ کے رسول نے کام کے لیے بھیجا تھا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا, نگاہ کا گناہ مجھ سے ہو گیا, اب کیا ہوگا, میں نے یہ کیا کر لیا. تو ان کی جو ساتھی تھے ان سے کہا بھائی تم جاؤ جا کے ایک کام کر لو, میں تو اب جا نہیں سکتا, میں گناہ گار بن گیا, اب تو اللہ کے عذاب میرے اوپر آ جائے گی. کہ یہ روتے روتے کہیں چلے گئے, ایک گفا میں جا کے وہی جا کے روتے رہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرتا گیا, وہی روتے رہے, اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے, تیری دی ہوئی آنکھ سے میں نے نافرمانی کر لی, تیرے رسول نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا, میں کام چھوڑ کر دوسرے گناہ میں لگ گیا. 2-4 سیکنڈ کے لیے انہوں نے کیا تھا, میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں, اب تو مجھے تیرے عذاب سے بچا لے, تیرے عذاب سے مجھے بچا لے.
اب تو ہو سکتا ہے کہ تیرے نبی کو تو بتا دے گا، تیرا نبی مجھے بلائے گا، لوگوں کے سامنے مجھے عذاب دیا جائے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے 40 دن گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے وہ؟ ان کا کوئی خبر نہیں پڑی۔ حضرت عمر سے کہا عمر تم جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نکلے، ان کو تلاش کرتے کرتے ایک چرواہے کو دیکھا راستے میں، ان سے کہا کہ بھائی ایسے شکل کے آدمی تم نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ایک آدمی کی آواز مجھے اس گفے کے اندر سے 40 دن سے میں سن رہا ہوں، رونے کی آواز آتی ہے اس کے اندر سے، ہو سکتا ہے کہ وہاں ہو، دیکھ لیجیے آپ۔ عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو دیکھا وہی صحابی بیٹھے رو رہے ہیں، اور حضرت عمر کو دیکھتے کیوں کہا، عمر نے کہا السلام علیکم، نے کہا وعلیکم السلام، ارے عمر تم آ گئے، میرے نبی نے میرے لیے کوئی حکم جاری کیا، میرے لیے کوئی حد جاری کیا، کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا؟ میں تو بڑا گناہگار ہوں، بتاؤ کیا ہو گیا؟ تو عمر کہتا ہے بھائی کیا ہوا، کیسے؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے نبی تو تمہیں تلاش کر رہے ہیں، چلو نبی نے تم کو بلایا ہے۔ کہ عمر میں نہیں جا سکتا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب نبی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی، جب نبی بلا رہے ہیں تو ان کے بلانے پر جواب دینا تو فرض ہے، ان کو تو جانا ہی پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے عمر میں جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں ایسے وقت میں جاؤں گا جب نماز کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ہر نماز میں ہر امتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو صحابی نے سوچا کہ نماز میں شریک ہوں گا، اور نماز میں نبی جب دعا کریں گے اس دعا میں بھی شریک ہو جاؤں گا، تو میری ہو سکتا ہے گناہ معاف ہو جائے۔ تو عمر نے کہا چلو، وہ مسجد کے باہر کھڑا رہا، اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی، وہ جا کے شریک ہوا۔ نماز میں شرکت کے بعد نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو، عمر ادھر آؤ، کہاں ہے وہ ساتھی، کہاں ساتھی ہیں، کہاں مل گیا وہ؟ ہاں مل گیا، لے کر آؤ۔ تو ان کو لے کر گئے، تو سر جھکائے ہوئے، آنکھ بند کی ہوئے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت ان آنکھوں سے بڑا گناہ کر لیا ہے، اب مجھے آپ کو منہ دکھانے کے میں لائق نہیں ہوں۔ ارے میں جانتا ہوں اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، کہا تمہارے گناہ کو اللہ، تمہارے توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے کہا ارے میرے اللہ اتنے مہان، اتنے رحم کرنے والے کہ میں اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیتا ہے، وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہتے کہتے گھر چلا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد ہمارے نبی نے خبر لی کہ وہ آ نہیں رہا، کیا بات ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہیں، آپ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے پہنچے۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستر پر سوئے ہوئے ہیں، بالکل آخری حالت ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچے، ان کے سر کو اپنے پیر کے، اپنے ران مبارک کے اوپر رکھا، تو صحابی اپنے سر کو ہٹا لیا کہ اللہ کے رسول اے پیارے حبیب، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میرا سر نبی کے گود میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھرا کے آپ نے کہا کہ ارے بھائی تم کیوں فکر کر رہے ہو، کیوں غمزدہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس کی تجہیز تدفین کا انتظام کرو۔ ان کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، جنازہ جا رہا ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں وہ چلنے کا انداز الگ ہے کہ آپ انگلیوں کے بھر چل رہے ہیں، انگلیوں کو باہر، انگلیوں کو ایسے کھڑا کر کے، پیر کو ایسے کھڑا کر کے چل رہے ہیں، اور آنگلیں بھورے دن ہاتھ چل۔ تو صحابہ جگس پوچھیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے کیوں چل رہے ہیں، انگلیوں کے اوپر سہارا لے کر آپ کیوں چل رہے ہیں، پیر میں کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا تکلیف نہیں، وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی توبہ سے اللہ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو اس کی جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اس فرشتے کی تعداد اتنی ہے کہ زمین میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو توبہ کرنے والوں سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ بھائی ہماری زندگی تو ابھی نہ جانے کب ختم ہو جائے، کتنی امیدیں لیے ہوئے ہم بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا کفن کا کپڑا جو ہے بازار میں آ گیا ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے
اپنے ذات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہمیں اللہ سے کہنا ہے اے اللہ میں اپنے تمام ان گناہوں سے جو میں نے جان کر کیا ہے اور وہ تمام گناہ جو میں نے نہ جانے ہوئے کیا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تو جتنا گناہ کیا ہے اس سے زیادہ مغفرت لے کے میں تیرے پاس حاضر ہوں۔ اور جب کوئی بندہ توبہ کی نیت کرتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے اللہ آپ جنت کیوں سجا رہے ہیں؟ تم نہیں جانتے میرا فلاں بندہ وہ مجھ سے بکھرا ہوا تھا، مجھ سے وہ بچھڑا ہوا تھا، میرے نافرمانی میں مبتلا تھا، آج اس نے تو ارادہ کیا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کے اڈوں پر نہیں جاؤں گا، اب میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں اللہ کے حکموں پر چلوں گا۔ وہ توبہ کرنے کی نیت کیا ہے، اس لیے جنت کو سجاؤں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ایک تو کام یہ ہے کہ ہمیں توبہ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جو حالت ہے امت کا، کہ امت کے 5% نمازی 95% نماز سے دور ہیں، 95% دین سے دور ہیں۔ ان کو دین پر لانے کے لیے اس امت کو خیر امت بنایا گیا، اور ہمارے اسلاف نے، یہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یہی کام کیا کہ امت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا۔ اگر وہ کام نہ کرتے تو آج جو ہم دین کی محفل میں آئے ہیں اور توبہ کی محفل میں آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، یہ موقع ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ دعوت کا کام چلایا ہے، اور پورے عالم کے اندر اس کے ذریعے سے ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ دین پر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال جو افریقہ کا اجتماع ہوا، اس میں افریقہ میں جنگل کے قوم ہے، جنگلی قوم، اس جنگلی قوم میں نے کہ جو سردار ہے وہ آ کر اسلام قبول کیا، اور اس نے 1 لاکھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، 1 لاکھ ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ابھی دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ایک آسان راستہ دیا ہے۔ تو ہم تمام یہاں کے جتنے حاضرین ہیں، آپ سب کو، بنگال والوں کو تو معلوم ہوگا، بلکہ آپ کے علاقے ہی میں آئندہ جنوری میں، جنوری 2، 3، 4، 5 پورے عالم کا عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم وہ اجتماع کی طرف سے، ہم وہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے ہم ان سے بات بھی کیے ہیں، آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ آپ کے لیے، دلی والوں کے لیے ایک الگ سے پنڈال بنایا جا رہا ہے، آپ کے رہنے کا، کھانے کا پورا انتظام وہاں رہے گا۔ صرف یہ ہے کہ ہم شرکت کریں اور پوری دنیا والے اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ یہی ہمارے بزرگوں کے، اللہ والوں کے اور ہمارے طریقہ کے لوگوں کے یہی کام تھا۔ مجمع تھوڑا سا آگے آ جائیں بھائی، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بس آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور یہ اجتماع کیوں ضروری ہے، دعوت دینا کیوں ضروری ہے، یہ کام کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ نے سن لیا کہ 95% نماز سے دور ہے، 5% نمازی۔ بھائی شور مت کریں بھائی، নিজেরা একটু চুপ থাকি, আপোষের মধ্যে কথা না বলি। পেছনে যারা ভাইরা আছে তাদেরকে আসার রাস্তা করে দিই। हम भी लगा गए, सबको पता है, दूसरे साल की उलमा इकराम दूसरे साल लगा रहे हैं और मुल्कों में फिर रहे हैं। हाँ भाई, तो आज के हमारे की अवस्था, हम लोग किस हालत में हैं आपको मालूम पहले ही से है। थोड़ा सा हमने मुज़ाकरा किया, अब हमें नियत करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है इंशाअल्लाह, अपने घर को बदलना है इंशाअल्लाह। यही हमारा काम है। हमारे अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन और जितने मुजद्दिदीन दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, इन सब का काम यही था। इसलिए कि क्यों था, आप ज़रा सोचिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी क़ाइमुन फ़ी हुदूदिल्लाहि वल्लज़ी वाक़िउन फ़ीहा कमसलि क़ौमिन इस्तहमू अला सफ़ीना, कि जो लोग अल्लाह के हुक्मों पर कायम हैं और जो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं, इन दोनों की मिसाल ये है कि कुछ लोगों ने एक पानी की कश्ती पर, एक पानी जहाज़ के लिए टिकट लिया है, पानी जहाज़ का टिकट लिया है। फ़बाअदुहुम फ़ी अस्फ़लिहा व बाअदुहुम अलाहा, कुछ लोग नीचे के हिस्से में हैं और कुछ लोग ऊपर के हिस्से में हैं। फ़ल्लज़ीना फ़ी अस्फ़लिहा फ़लम्मा इस्तक़ौ मिनल माई मर्रू अला मन फ़ौक़हुम, जो लोग नीचे हैं
ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے، اس لیے پینے کے پانی کا انتظام اوپر ہے۔ اب یہ لوگ نیچے والے سوچ رہے ہیں، بھائی غور سے سنیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتی کو سکھایا، سمجھایا، بتایا، کہ امتی کو بتایا کہ تم امتی ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کہ جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے نیچے والوں کو، اوپر جاتے ہیں یہ۔ اب یہ اوپر جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑی دقت آتی ہے، اوپر والوں کو بھی دقت ہوتی ہے، تو یہ سوچ رہے ہیں بھائی ہمیں دقت ہو رہی ہے، اوپر والوں کو بھی دقت ہو رہی ہے، تو کیسے کیا جائے، کیسا کریں، کوئی ایسا نظام ہو کہ ہمیں اوپر بھی جانا پڑے اور پانی بھی مل جائے۔ تو بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے ان نے کہا کہ ہاں آئیڈیا مل گیا، بھائی تھوڑا سا ساتھی آگے آگے آ جائیں تو دیکھیں ہم سامنے خالی جائے گا একটু পুর করে নি আগে চলে আসি ভাই নিচে মসজিদের নিচে অনেক মজমা আছে তারা উপরে আসতে চাইছে भाई आगे वाला भी थोड़ा सा आगे आ जाए भाई, थोड़ी गुंजाइश कर लो, जो पीछे है वो भी चल के आ जाए। भाई जो পিছনে সাথীরা আছি ওরা সাইড দিয়ে চলে আসে, पीछे वाले साथी साइड से आगे के हिस्से में कुछ जगह खाली है, आ जाए भाई, आने का रास्ता दे दीजिए आप लोग, बस दुआ होने वाली है, जल्दी जल्दी आ जाए, आ जाए भाई, दुआ का वक्त हो रहा है। भाई जरा आपू से कथा बोलती पेছন দিকে একটু চুপ থাকি। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि अब नीचे वाले सोच रहे हैं भाई हमें पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है तो हमें भी तकलीफ होती है, ऊपर वालों को तकलीफ होती है, तो ऐसा कोई निज़ाम बन जाए कि अब नीचे पानी भी मिल जाए, ऊपर जाना भी ना पड़े, तो क्या किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी लोग सोच ये रहे हैं कि फलौला खरकना फी नसीबिना खरकन वलम नूदी मन फौकना, कि अगर हम लोग जहाँ बैठे हैं नीचे तो पानी पानी है ना, कश्ती तो पानी के ऊपर चल रहा है, तो नीचे तो पानी पानी है, तो नीचे अगर हम लोग एक सुराख कर लें, একটা ফুটো বানিয়ে নিই, নিচে তো পানি পানি, তাহলে যখন প্রয়োজন হবে নিচে থেকে পানি তুলে নেব। এটা নবী বোঝাচ্ছেন, নবী আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে নিচের লোকেরা ভাবছে একটা ফুটো করে নিয়ে পানি তুলে নিই, कि फलौला खरकना फी नसीबिना खरकन वलम नूदी मन फौकना, कि नीचे तो पानी है, अगर हम फूटा करके नीचे से सुराख बना लें और नीचे से पानी उठा लें तो हमें ऊपर वालों को तकलीफ देनी नहीं पड़ेगी, हमें भी तकलीफ नहीं होगी, तो ऐसा करते हैं। अब अल्लाह के रसूल फरमाया कि ऊपर वाले इनको देख रहे हैं कि ये सुराख कर रहा है, और वो ऊपर वाले सोचें कि वो सुराख कर रहे हैं, वो डूबेंगे, वो मरेंगे, हमसे क्या लेना देना। अगर ऊपर वालों ने सोच लिया तो ये नीचे वाले भी डूबेंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे। अगर ऊपर वाले सोचते हैं कि नहीं भाई हमें तो अगर नीचे में पानी आ गया तो हमारी भी खैर नहीं, वो नीचे आते हैं, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं भाई हम तुमको करने नहीं देंगे, हम तुमको सुराख बनाने नहीं देंगे, अगर सुराख बनेगा पहले तुम डूबोगे फिर हम डूबेंगे। इसलिए अगर उनके हाथ वलौ अखदू अला अयदीहिम नजौ जमिया, उनको हाथ को पकड़ लेते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नीचे वाले भी बचेंगे, ऊपर वाले भी बचेंगे। तो ये दावत का काम इसलिए है कि हमें ये जो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं इनके हाथ को पकड़ना है, इनको ज़ुबान से समझाना है, नहीं भाई तुम अगर नमाज छोड़ोगे हमारी भी खैर नहीं, तुम अगर हराम खाओगे हमारी भी खैर नहीं, हमें भी नहीं खाना है, तुमको भी खाने नहीं देना है, ताकि ये माहौल बने। इसी को अल्लाह ने फरमाया है कि कसम है ज़माने की, दुनिया के सारे इंसान घाटे में खसारे में है सिवाय उसके जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया और एक दूसरे को हक बोलने की, हक पर चलने की, दीन की दावत देता रहा, एक दूसरे को दीन पर जमने की दावत देता रहा, ये कामयाब है। इसलिए मेरे भाइयों अभी वक्त है, अभी हमें बचने का वक्त है, हम खुद भी बच सकते हैं और पूरी उम्मत को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई जमात की ज़रूरत नहीं है, हमें काम की ज़रूरत है। काम है कि हमारा काम, ये दावत का काम जो दुनिया में चल रहा है ये अल्लाह वालों का काम है। जो काम हज़रत ख़वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, निज़ामुद्दीन औलिया ने किया है, जो काम तमाम बुजुर्गान दीन ने किया वही काम है। ये कोई नया काम नहीं है, ये दावत का काम है, लोगों ने इनका नाम रख दिया। ये काम हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 तरीके के पीर थे, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, शहरावर्दी और मुजद्दिदी, चारों तरीके के मजबूत, चारों तरीके से इनको खिलाफत थी, चारों तरीके से बैत करते थे। लेकिन जो उनको जानते थे कि हमारे नबी का और हमारे बुजुर्गों का काम ये है कि लोगों को बचाना है जहन्नम से, इसलिए वो
اپنے پوری جائیداد، پوری زندگی، سارے مال سب لگا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا، اور پھر کام اتنا لیا گیا کہ آج کے پورے عالم کے اندر، آج آپ مرکز نظام الدین میں جا کے دیکھیے کہ پورے دنیا کے لوگ وہاں حاضر ہیں. یہ آپ کے امام صاحب یہ آدھی دنیا سفر کر کے آ گئے، یہ دوسرے سال کے علماء جا رہے ہیں، پوری دنیا سفر کر رہے ہیں، پورے عرب کا سفر ہو رہا ہے ان کا، وہاں جا کے یہ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر حرکت پیدا ہو. یہ سالوں کی جماعت جا رہی ہے، علماء کی خبر ہے کہ ایسی بستیاں جہاں پر پورے مسلمان 100% مسلمان تھے، جہاں 80% مسلمان عیسائی ہو گئے. یہ جماعتیں گئی، ان کو سمجھائے، ان کو سمجھانے کے بعد دوبارہ ان کو اللہ کے پھر ان کو کلمہ پڑھایا، پھر وہ اسلام کی طرف آئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر دین لانا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس محنت و دعوت کی محنت کو کرنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی زمین، آپ کی سرزمین بنگال کی কি বলছে আমাদের পান্ডুয়া মার্কাজ হুগলি জেলার পুইনানে 2, 3, 4, 5 যে আলামী ইজতেমা হচ্ছে, বিশ্ব ইজতেমা, পুরো দুনিয়া থেকে লোক আসবেন, দিল্লি থেকে লোক যাবেন. মাশাআল্লাহ আপনাদের জন্য আমরা ব্যবস্থাও করেছি, প্যান্ডেলের ব্যবস্থা আছে, আপনাদের থাকা সব ব্যবস্থা আছে, যদি আপনারা ওখানকার লোক, কিন্তু আপনারা এখন দিল্লির আমাদের মেহমান. আমি समस्त साथी यहाँ के जो दिल्ली वाले हैं उनको भी हम दावत दे रहे हैं, बंगाल वालों को भी दावत दे रहे हैं कि आप सब हमारे इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए. दुआ साथी थोड़ा बैठ जाए, तबर्रुक वगैरह ये साथी बांट रहे हैं, उसके बाद दुआ होगी, नहीं बांटेंगे, जहाँ जहाँ आप बैठे हुए ना यहीं बांटेंगे. चलो शुरू करो बांटो, बिस्मिल्लाह भाई. तब तक जो है हमारे हाजी नामुर रहमान साहब जो कैशियर हैं और प्रेसिडेंट साहब हमारे हाशिम भाई हैं, ये सब बैठे हुए हैं और सारे